أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال في مقام آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما نافعا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائیوں کی بریائی، بزرگی اور برتری، عظمت و جلال، عز و شان اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، تنہا مالک ہے، واحد اور ایک رازق ہے۔ پھر اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جن کو رب العالمین نے ساری کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے رب العالمین کی شریعت کی شکل میں دی امانت کو ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، جن کا نام اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومن کی ایک آیت پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً ہم ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرنے والے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم،
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کا عذر بیان کرنا ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا، لعنت ان کا پیچھا کرے گی اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ رہا جو خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ محترم ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ربانی عدالت میں گواہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت جب قیامت کے دن قائم ہوگی تو وہ کون سی اشیاء ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی مخلوقات ہیں جو انسان کے حق میں گواہی دیں گے یا پھر انسان کے خلاف میں گواہی دیں گے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرنے سے چند ایک ایسی چیزوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جن کے تعلق سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے صراحت کی ہے کہ یہ سب چیزیں کل قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور اسی لیے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کے دن کو یوم یقوم الاشہاد کہا، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ہر کسی کے تعلق سے گواہی لی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی نام ذکر کیے اس کے حالات و قواعد کے اعتبار سے، تو اس میں سے ایک نام ہے یوم الدین۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو یوم التغابن کہا، یعنی قیامت کا دن ہار اور جیت کا دن ہے، اور ہار اور جیت کا معاملہ اسی وقت ہوگا جب فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ انسان جیت گیا ہے اور یہ انسان ہار گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے قیامت کے تعلق سے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے، تو اس میں سے ایک نام یوم یقوم الاشہاد، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، ہر چیز کی وہاں پر گواہی لی جائے گی۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی عدالتیں ہیں اور آخرت میں بھی عدالت قائم ہوگی۔ دنیا کی عدالتوں میں بھی گواہوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے اور اخروی عدالت میں بھی گواہوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت کے اندر جو گواہ ہوں گے وہ سچے گواہ ہوں گے، ان کی گواہی سچی ہوگی۔ سچے گواہوں کی سچی گواہی کی بنیاد پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہ ہوگا، ذرہ برابر کسی کے حق کو نہیں چھینا جائے گا، ہر ایک کو اس کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی عدالتیں آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی عدالتوں کا معاملہ کیا ہے، گواہوں کو بنایا جاتا ہے، گواہوں کو خریدا جاتا ہے، گواہوں کو بدل دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر فیصلوں کے تعلق سے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس میں گواہوں کو خریدا گیا ہے، اس میں گواہوں کو دے دلا کر کے خاموش بٹھا دیا گیا ہے، اس میں گواہوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں، یا پھر گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی حقیقت کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں یہ بے انصافیاں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن انصاف والی عدالت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، جہاں پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم رکھے گا اور وہاں پر ہر چیز کو اس کا برابر بتا دیا جائے گا۔ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عدالت کا تذکرہ آپ نے یہاں تک کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ مظلمۃ لأخیہ، لوگوں دیکھو اگر تمہارے کسی بھائی کا ظلم تمہارے پاس ہے، یعنی اگر تم نے تمہارے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، اسے ناحق کسی معاملے میں ستایا ہو، پریشان کیا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آنے سے پہلے تمہاری اپنی زندگی میں ہی اس کا معاملہ صاف کر لیا کرو، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر درہم اور دینار نہ رہیں گے، وہاں پر صرف بدلے میں انسان کی نیکیاں یا برائیاں تبدیل کی جائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا عدل و انصاف کا معاملہ یہاں تک ہوگا کہ اگر دنیا میں کوئی سینگ والی بکری نے
بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ سے مارا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائے گا. تو ایسا عدل و انصاف ہوگا, بے لاگ عدل ہوگا, کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی اور کسی کے تعلق سے کوئی روح رعایت نہ ہوگی. وہاں پر ہر قسم کا انصاف ہوگا اور وہاں پر بے لاگ انصاف ہوگا. میرے محترم دوستو, دنیا کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر کوئی انسان پیش ہو یا نہ ہو, دنیا کی عدالتوں میں مجھ جیسے انسانوں, آپ جیسے انسانوں کو, اور خصوصاً جو شرفاء ہیں, شریف اور عزت والے لوگ ہیں, وہ عدالتوں میں جانے سے کتراتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا, دنیا کی عدالتوں میں ہم جائیں یا نہ جائیں, کترا کر کے ان عدالتوں سے دور چلے جائیں, لیکن یاد رکھیے مجھے بھی, آپ کو بھی, نیک کو بھی, برے کو بھی, نبی کو بھی, امتی کو بھی, ہر ایک کو آخرت کی عدالت میں پیش ہونا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان وہاں پر مختلف جو قدرتی گواہیاں ہیں جب پیش کیے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ اللہ, میں ان تمام گواہوں کو نہیں مانتا ہوں, میں اپنی ذات سے جو گواہیاں ملتی ہیں اس کو مانتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی, اس کے اعمال کی گواہی اس کے ہاتھ دیں گے, اس کے کاموں کی گواہی اس کے پیر دیں گے, اس کے کاموں کی گواہی اس کا جسم دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہت سارے گواہوں کو ہمارے اطراف اپنا رکھا. اور دوستو, آپ جانتے ہیں دنیا کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے گواہوں کو تیار کیا جاتا ہے اور گواہوں کو بنایا جاتا ہے. اور آج آپ جانتے بھی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں انسان گواہیاں رکھ لیتا ہے. کوئی معاملہ کر لیتا ہے اور شریعت بھی اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو تو گواہ کو اس پر رکھو. شادی کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں گواہ اس پر ہوتے ہیں, کاروبار کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں اس پر گواہ ہوتے ہیں, لین دین کے معاملات میں گواہ ہوتے ہیں. انسان ہر معاملے میں اپنے آپ میں گواہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ کل کو اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ لوگ گواہی دے سکیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے, یہ آدمی سچا اور یہ آدمی صحیح اور درست ہے. لیکن میرے محترم دوستو, کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے وہاں میرا اپنا کوئی نہ ہوگا, وہاں میرا اپنا کوئی نہ ہوگا, وہاں آپ کا اپنا کوئی نہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ نے کہا کہ انسان وہاں پر ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, اولاد ماں باپ سے بھاگے گی, ماں باپ اولاد سے کترا کر کے بھاگیں گے. وجہ کیا ہوگی؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر انسان اپنی اپنی فکر کرتا ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا بس ہے, میں پاس ہو گیا بس ہے, میں جیت جاؤں بس یہ کافی ہے. تو انسان کو اس دن اپنی اپنی فکر ہوگی. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ویسے بے یار و مددگار موقع پر, ایسے موقع پر جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے, وہاں پر اگر کام آئیں گے تو یہ گواہ جو قدرتی طور پر رب العالمین نے میرے اور آپ کے اطراف رکھا ہے, وہی چیزیں آ کر رب کے سامنے کہیں گے کہ اے اللہ یہ اچھا تھا, اے اللہ یہ بندہ درست تھا, اے اللہ یہ بندہ بڑا نیکوکار تھا, اے اللہ یہ بندہ بڑا شریف تھا. یہ چیزیں گواہی دیں گی اور ان گواہوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں اچھائی یا برائی کے فیصلے کریں گے. اور یہ تو آخرت کی گواہی ہوئی. اچھائی یا برائی کی گواہی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی کا گزر ہوا. لوگوں نے کہا بڑا اچھا انسان تھا, بڑا شریف آدمی تھا, بڑا نیکوکار بندہ تھا. جب لوگوں کا تبصرہ اللہ کے نبی نے اس بندے کے تعلق سے سنا, نبی نے کہا کہ وجبت, چیز واجب ہو گئی. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور انسان کا جنازہ وہاں سے گزرا. لوگوں نے اس کی برائی بیان کی, بہت برا تھا, بڑا بدمعاش تھا, بڑا بدزبان تھا, بڑا جھگڑالو تھا, بڑا دھوکے باز اور بڑا جھوٹا انسان تھا. جب لوگوں کا تبصرہ اللہ کے نبی نے اس بندے کے تعلق سے سنا تو آپ نے کہا کہ وجبت, چیز واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی آپ نے دو مختلف لوگوں کے تعلق سے دو الگ الگ تبصرے سنے اور آپ نے دونوں کے جواب میں کہا کہ وجبت, چیز واجب ہو گئی, کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گیا جس کے تعلق سے آپ نے اچھی باتیں کی, اس کی دینداری کی تعریف کی, اس کے تعلق سے اچھا آپ نے بتایا, تو گویا کہ آپ کے تبصرے, آپ کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے. آپ کے تبصرے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے فیصلہ فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا شخص جس کے تعلق سے آپ نے برائی کے تعلق سے تبصرے کیے, تو آپ کا اس کو برا کہنا اللہ کے پاس یہ معاملہ لکھ دیا
کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے کہا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی بھلائیوں کو یاد کرو، مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ برائیاں ہیں ہر انسان میں، لیکن مر گیا ہے وہ انسان، انتقال کر چکا ہے وہ بندہ، اپنے عمل کی بدلے اور سزا کو اس نے اللہ کے پاس پا لیا ہے۔ مزید آپ اس کی برائیوں کے تعلق سے گفتگو کر کے اس کو اور زیادہ برا نہ بتائیے اور اس کے وارثین کو آپ تکلیف نہ دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا گواہوں کے مطابق ہمارے معاملات میں فیصلے کیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں، سب سے پہلا گواہ جو میرے اور آپ کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ میرا اور آپ کا نبی اور ساری کائنات کا نبی، ہر امت کا نبی۔ اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی امت پر گواہ کی حیثیت سے قیامت کے دن پیش فرمائے گا۔ تو آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیے، نبی میرے اور آپ کے تعلق سے گواہی دیں گے، یہ میرا امتی بڑا اچھا تھا، یہ میرا امتی بڑا نیک تھا، یہ میرا امتی بڑا عبادت گزار تھا، یہ میرا امتی اللہ اور بندوں کے حقوق کا بڑا پابند تھا۔ نبی میرے اور آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ کب؟ جب ہم نبی کو پہچانیں گے، نبی کو جانیں گے، نبی کی تعلیمات کو سمجھیں گے اور نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نبی اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ لے کر کے آئیں گے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ امت کے گواہ سے مراد امت کے تعلق سے نبی کی گواہی وہاں پر ہوگی کہ یہ امت دین پر عمل کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، امت کا یہ فرد دین پر عمل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، نبی وہاں پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم ان لوگوں پر گواہ کے طور پر قیامت کے دن پیش کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ تھوڑا مجھے پڑھ کر کے سناؤ، قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا دوسروں سے قرآن سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء انہوں نے پڑھا اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کو یاد کرو امت میں سے ہر ایک گواہ کو ہم لے کر کے آئیں گے اور اے نبی ان تمام امتیوں پر، اس امت محمدیہ پر آپ کو ہم گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود نے کہا اے عبداللہ حسبک حسبک، عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت کو روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ زار و خدار ہو رہے ہیں، آپ زار و خدار ہو رہے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس یہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ مجھے میری امت کے تعلق سے سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا، یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ اور وہی وجہ تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ دو لوگوں دیکھو وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم میرے متعلق قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کیا جواب دو گے، میری ذمہ داری کے تعلق سے کیا تم گواہی دو گے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کہا بلا قد بلغت وأديت ونصحت یا رسول اللہ، نبی آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی زبانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی گواہی سنی، آپ نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ آسمان سے آپ لوگوں کے مجمع کی طرف انگلی کو ہٹاتے رہے اور آپ کہتے رہے اے اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہنا۔ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیری ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے، میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی نبوت کی میں نے اس کو ادا کر دیا۔ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں اے اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہنا۔ تو میرے محترم دوستو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء امتیوں کے متعلق وہاں پر گواہی دیں گے۔ اور آپ آگے بڑھیے، دوسرا گواہ جو میرے اور آپ کے متعلق قیامت کے دن بننے والا ہے وہ یہ ہے ملائکہ، فرشتے، وہ میرے اور آپ کی اچھائی یا برائی کے تعلق سے آخرت میں گواہی دیں گے۔ کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے کہا کہ لوگوں تم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہمارے دو محافظ فرشتے ہیں،
ہر انسان کے ساتھ 2 محافظ فرشتے ہیں، روزانہ 2 مرتبہ ان کا تمہارے پاس آنا اور جانا لگا رہتا ہے۔ عصر میں 2 فرشتے جاتے ہیں 2 آ جاتے ہیں، صبح کے وقت میں 2 آتے ہیں 2 جاتے ہیں، روزانہ 2 مرتبہ فرشتوں کی یہ جماعت کا بندے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جو تم کرتے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، کام دور کی بات ہے، حرکتیں دور کی بات ہے، تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں باقاعدہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اچھائیوں کو لکھنے والا فرشتہ الگ، برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ الگ۔ اچھائیوں کو لکھنے والے ملائکہ اچھائی کی گواہی دیں گے، اور برائیوں کو لکھنے والے ملائکہ اور فرشتے برائی کے متعلق گواہی دیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ نے کہا ہر انسان کے گلے میں ہم نے نام اعمال کا ٹاؤ ڈال دیا ہے، اور جب تک قیامت کا دن ہوگا اس کو ہم کتاب کی شکل میں لائیں گے، اور انسان سے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب اپنے اعمال نامے خود پڑھو اور اپنا حساب خود کر لیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ 2 قسم کے فرشتے ہوں گے، 2 قسم کے فرشتے۔ ایک فرشتے سائق، اس بندے کو گھسیٹ کر کے عدالت میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ ایک اور فرشتہ کون ہوگا؟ وہ شہید، ایک اور فرشتہ اس کے عمل کی گواہی دینے والا ہوگا۔ اچھا کیا تو اچھی گواہی دے گا، اور اگر برا کرنے والا ہے تو برائی کی گواہی دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، لوگوں تمہارے عملوں کی گواہی فرشتے دیں گے، لوگوں تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، تمہارے افعال کی گواہی اللہ کے ہاں فرشتے دیں گے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے لیے اللہ خود کافی ہے، گواہی کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے گواہ کے طور پر فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا، اور گواہی کے طور پر رب نے خود اپنا بھی ذکر کیا۔ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں۔ آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیے اس عدالت کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں پر نبی گواہ بن کر کے آ رہا ہے، جہاں پر فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور جہاں کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرنے والا ہے، تو پھر بھلا بتائیے میرے اور آپ کا کون سا عمل وہاں پر مخفی ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کا کون سا عمل وہاں پر چھپا ہوا رہ سکتا ہے؟ اور آپ آگے چلیے، گواہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی گواہی، بندوں کے متعلق اللہ بندوں کی گواہی کو قبول کرے گا۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، جنازوں کو گزرنے والی حدیث، جس میں معلوم ہوا کہ لوگ گواہی دے رہے تھے لوگوں کے تعلق سے، تو ان کی گواہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بھی انسان پر جو کہ انتقال کر چکا ہے، کسی بھی میت کے تعلق سے اس کے اگر 3 پڑوسی اس کی اچھائی کی گواہی دیتے ہیں، کسی بھی میت کے تعلق سے اگر اس کے 3 پڑوسی اس کی اچھائی کے متعلق گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اچھائی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اگر اس بندے کے تعلق سے 2 پڑوسی گواہی دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس بندے کے تعلق سے 2 پڑوسی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اچھا انسان تھا، اچھے اخلاق والا تھا، دیندار تھا، برتاؤ اس کا اچھا تھا، چال چلن اچھے تھے، لین دین اس کا بہتر تھا، اگر گواہی دیتے ہیں 2 پڑوسی تو اللہ تعالیٰ ان 2 پڑوسیوں کی گواہی کو قبول کرے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور پھر اللہ یہ کہے گا کہ لوگوں دیکھو تم پڑوسی اس کے تھے، تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، تم نے اس کی اچھائیوں کو دیکھا، لیکن یاد رکھو اس کی بعض برائیاں ہیں جس کو میں جانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس کی بعض برائیاں ہیں جس کو میں جانتا ہوں، اگر وہ برائیاں تمہیں معلوم ہو جاتی تو آج تم اس کے تعلق سے اچھائی کی گواہی نہیں دیتے، لیکن چونکہ ان کی برائیوں کو میں نے دنیا میں چھپا کر کے رکھا تھا اور آج تمہاری گواہی کی بنیاد پر میں اس کی ان برائیوں کو معاف کر دیتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے ہو، اور تمہاری گواہی کی بنیاد پر بہتر فیصلہ اس کے تعلق سے کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم جہاں رہتے ہیں
ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اسلام نے پڑوسی کے بڑے حقوق بتائے ہیں، اور یاد رکھو یہ حقوق صرف دنیا تک نہیں بلکہ اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہا، محلے والے آپ کو اچھا کہتے رہے، آپ کے اخلاق کے لوگوں نے تعریف کیا، یقین جانیے دنیا کی نگاہوں میں بھی آپ اچھے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو کامیابی حاصل ہونے والی۔ اپنا آپ جائزہ لیجیے، اپنے محلے میں آپ کیسے ہیں، اڑوس پڑوس کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ، بازو والوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا ہے۔ دوستو اپنے تعلقات اچھے رکھو، اس لیے کہ یہ لوگ آخرت میں آپ کے متعلق گواہی دینے والے ہیں، یہ لوگ آخرت میں آپ کے اچھائی کی گواہی دینے والے ہیں۔ اگر آپ نے اچھا برتاؤ کیا تو اچھائی کی گواہی دیں گے، اگر آپ نے برا سلوک ان کے ساتھ کیا تو برائی کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ اور آپ آگے چلیے، ایک اور چیز جو میرے اور آپ کے حق میں گواہ بن کر کے آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو جو پھیلایا ہے، زمین میرے اور آپ کے حق میں گواہ دے گی۔ زمین کے اندر رہنے والے کنکریاں، ذرات، زمین کا حصہ، درخت کے پتے، ہر چیز میرے اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے گی۔ میں جہاں جو کچھ کام کر رہا ہوں اس کام کے کرتے ہوئے اطراف پہ جتنی چیزیں ہیں، میری وہ اچھائی جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں تک رہنے والی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھائی کی گواہی دے گی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے سورہ زلزال آپ نے پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جس دن زمین اپنے ریکارڈ پیش کرے گی۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا هل تدرون ما اخبارها، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی، زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ زمین کہے گی، زمین کا وہ خطہ، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر آپ نے جو بھی عمل کیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے ہاں آئے گا اور گواہی دے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، تو نے میری پیٹھ پر فلاں جگہ فلاں تو نے کام کیا ہے، اچھا کیا ہو تو زمین کا وہ ٹکڑا اچھائی کی گواہی دے گا، اگر برا کیا ہے تو زمین کا ٹکڑا برائی کی گواہی دے گا۔ اور یاد رکھیے دوستو یہ سب چیزیں قیامت کے دن ہونے والی ہیں، اس کے دلائل قرآن اور حدیث سے ہمیں پورے روز روشن کی طرح ملتے ہیں۔ اور وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کے، اذان دینے والوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یشفع له مدى صوته، ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے، شہادتین کے کلمات بلند کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، شہادتین کے کلمات کو پکار کر کہتا ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، اس کی آواز جس دیوار سے ٹکراتی ہے، اس کی آواز جس پتے سے ٹکراتی ہے، اس کی آواز زمین کے جس حصے سے بھی ٹکراتی ہے، وہ سارے حصے قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا تھا، یہ تیرا بندہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا تھا، یہ تیرا بندہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو معلوم یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے اطراف رہنے والے، میں گھر میں ہوں میرا گھر میرے تعلق سے گواہی دے گا، میں روم میں ہوں میرا روم میرے تعلق سے گواہی دے گا، میں جس بیڈ پر سوتا ہوں وہ بیڈ میرے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس کیسے گواہی دیں گے؟ یاد رکھیے جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ یوم یقوم الاشہاد، گواہیوں کے دن ہر انسان کے تعلق سے گواہوں کو وہاں پر پیش کرے۔ اور آپ آگے چلیے، میری اور آپ کی عبادتیں بھی اللہ کے ہاں گواہ بنیں گے میرے اور آپ کے تعلق سے۔ اگر میرے دامن میں، میرے نام اعمال میں عبادتیں ہیں تو یقیناً یہ عبادتیں اللہ کے ہاں کہیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ میری پابندی کرتا تھا، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے روزے کی پابندی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، جو بھی تلاوت قرآن رب کے ہاں کہے گی، کیا کہے گی کہ اے اللہ ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ یہ بندہ رات میں مجھے تلاوت کرتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، دن اور رات کے حصوں میں جب بھی اسے موقع ملتا تیرے کلام کو یہ پڑھتا تھا۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے حق میں، اس بندے کی اس نیکی کی میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اس کی گواہی کو قبول کر لے گا۔ روزہ اللہ کے ہاں کہے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ منعتہ الطعام بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو کھانا
کھانے پینے سے دن بھر روک کر کے رکھا تھا، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتا تھا۔ قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا اور ہماری اچھائی کی وہاں پر گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہیوں کو قبول کر لے گا۔ میرے محترم دوستو، اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے معاملات ان لوگوں کے تعلق سے کیا ہے، اور آپ آگے چلیے۔ میں نے تمہیدی طور پر صحیح مسلم کی جو روایت بیان کی کہ ان سے سارے گواہ، فرشتے گواہ ہیں، انبیاء گواہ ہیں، درخت پتھر حجر پتے سب گواہی دے رہے ہیں، یہ سب میرے اور آپ کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں۔ اور ممکن ہے ایسا بھی بدنصیب انسان ہوگا جس کے خلاف یہ لوگ گواہی دیں گے، جس کے خلاف میں یہ لوگ گواہی دیں گے تو بندہ کہے گا کہ اللہ ان کی گواہیوں کو میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ لوگ میرے غیر ہیں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اپنے وجود میں اگر کوئی چیز ہوتا بتا تو اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اللہ انسان کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ تجھے اپنے وجود کی گواہی چاہیے تو لے، تیرا وجود خود تیرے تعلق سے گواہی دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا جس دن ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اب کچھ نہیں بولے گا۔ اب تو اپنے وجود کی گواہی دے، تیرا ہاتھ تیرے تعلق سے گواہی دے رہا ہے، تیرا پیر تیرے تعلق سے گواہی دے رہا ہے، تیری چمڑی تیرے اعضاء تیرے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے مزید ذکر کیا وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جس دن اللہ کے یہ دشمن، اللہ کی نافرمانی کرنے والے جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور انہیں ان کے عملوں کے اعتبار سے الگ الگ کر دیا جائے گا، ان کے گناہوں کے حساب سے الگ الگ کیٹیگری ہوگی، یہ فلاں گنہگاروں کا گروپ، یہ فلاں گنہگاروں کا، یہ فلاں گنہگاروں کا گروپ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے آئیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے بدن کی چمڑی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ آنکھ کہیں گے کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی روشنی سے، آنکھوں کی بصارت اور نعمت سے یہ فلاں فلاں چیزیں دیکھتا تھا، غلط چیزیں دیکھتا تھا، جس کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، یہ فلاں فلاں چیز دیکھتا تھا۔ آنکھیں وہاں پر گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے کہ یہ میوزک سنتا تھا، یہ گانے بجانے سنتا تھا، یہ موسیقی سنتا تھا، یہ فلاں فلاں غیبت سنتا تھا، یہ گالی گلوچ سنا کرتا تھا، یہ سب چیزیں کان وہاں پر گواہی دیں گے۔ اور جسم کی چمڑی کا ہر ہر حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے گا۔ اگر بندہ اچھا کیا تو اچھی گواہی دے گا، اگر بندہ برا کیا تو بری گواہی دے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، بندہ بڑا تعجب کرے گا، اپنی چمڑی سے اپنے بدن کے اعضاء سے پوچھے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہم نے تمہارے لیے ساری برائیاں کی ہیں اور آج تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو اعضاء کہیں گے أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، رب نے ہمیں دنیا میں بولنے کی طاقت نہیں دی تھی، اب اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اور تیری زبان سے بولنے کی طاقت کو اس نے چھین لیا ہے، تو لہذا ہم اب بول رہے ہیں، اس لیے کہ تو رب کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے ایک پروردگار مخلوق ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے میرا اور آپ کا مال، میرا اور آپ کا روپیہ پیسہ، یہ بھی اللہ کے ہاں ہمارے تعلق سے گواہی دے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تعلق سے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی شاداب چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، انسان اسے حاصل کرتا ہے تو مزید لالچ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے، اور اسی حدیث میں آخر میں آپ نے فرمایا کہ مال کے تعلق سے اللہ تمہیں آزمائے گا اور مال بھی تمہارا گواہ بن کر کے آئے گا، مال تمہارا گواہ بن کر کے آئے گا۔ صحیح کمایا تھا، صحیح خرچ کیا تو انسان کامیاب، اگر غلط کمایا غلط خرچ کیا تب بھی ناکام، صحیح کمایا غلط خرچ کیا تب بھی ناکام، غلط کمایا صحیح خرچ کیا تب بھی ناکام۔ تو دیکھیے کہ مال کے متعلق 3 معاملات میں ناکامی ہوگی، ایک میں کامیابی، صحیح کمایا صحیح دیا تبھی کامیابی، صحیح کمایا غلط دیا تب بھی ناکام، غلط کمایا صحیح دیا تب بھی ناکام،
اور انسان نے صحیح کما کر کے غلط راستوں پر خرچ کیا تب بھی بندہ ناکام ہو جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ صحیح کمائے اور صحیح راستوں پر خرچ کرے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستوں میں دینے کی کیا فضائل ہیں، بارہا آپ کے سامنے اس کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہی بات ذکر کیا کہ انسان رب کے راستے میں جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مصائب کو اس سے ہٹا لیتا ہے، پریشانیوں کو اللہ اس سے ہٹا لیتا ہے، ناراضگی کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے. اور مزید جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا اس میں اللہ اتنی برکتیں عطا کرتا ہے. ایک دو تو اللہ 70-700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. تو میرے محترم دوستو، وقت ناکافی ہو رہا ہے. ویسے اگر بتایا جائیں بہت سارے میرے اور آپ کے لیے گواہ ہیں، تو گواہ ہمارے حق میں اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہماری زندگیاں اچھی ہوں. اور ہماری زندگیاں اگر بری ہوں تو یاد رکھیے دنیا میں جیسے گواہوں کو خریدا جاتا ہے آخرت میں گواہوں کو خریدا نہیں جا سکے گا. آخرت میں گواہ بکنے والے نہیں، آخرت میں غلط گواہ نہیں، آخرت میں جھوٹی گواہیاں نہیں، آخرت میں فدیہ دے کر کے گواہیوں کو بنا لیا جائے، ایسے معاملات نہیں ہیں. ہم نے جو کیا وہی وہاں پر گواہیاں ہوگی. تو لہذا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان تمام گواہوں کو اپنے موافقت میں بناتا ہے، اپنے سپورٹ میں بناتا ہے، اور رب العالمین کے سامنے کامیاب ہو کر کے اپنا نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ لے کر چلا جاتا ہے. اور بدنصیب ہے وہ انسان جو اپنے اطراف و اکناف رہنے والوں کو اپنے خلاف میں گواہ بناتا ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم کے وجود کو اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں بناتا ہے گواہی کے طور پر. اور وہ بندہ ناکام و نامراد ہوتا ہے اور اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں لے کر کے جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو میدان محشر میں جو عدالت قائم ہونے والی ہے اللہ اس عدالت میں بہتر گواہوں کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین اپنی اس عدالت میں، ربانی عدالت میں ہمارے متعلق بہتر فیصلے فرمائے، اور ہمارا نام اعمال کو اللہ تعالیٰ دہنے ہاتھ میں عطا فرمائے. اور برے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. جو گناہ اور غلطیاں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین.